أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 2 آیات مبارکہ آیہ نمبر 17 اور 18 یہ شامل ہیں، اور ماقبل میں اللہ جل شانہ عمن والہ نے اپنا تعارف پیش فرمایا، بلکہ یہ سورۃ الانعام کا جب سے آغاز ہوا ہے اس کا مرکزی موضوع اور مرکزی تھیم ہی یہی چل رہا ہے. اللہ رب العزت کی ذات عالیہ، اللہ کی قدرت کاملہ، علو شان اور علو مرتبت، اور زمین و آسمان میں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں، یہی اس کا مرکزی تھیم ہے. اور اب یہ دوسرا رکوع جو کہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور یہی مضمون جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اور یہ جو آیا ہے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ شرک کی جڑ کاٹ رہی ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی تنگی، تکلیف، کوئی نقصان، مرض، بیماری، بظاہر کوئی بھی ایسا نقشہ اس کے ساتھ بنتا ہے تو انسان کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ اہم پوائنٹ ہے، انسان کا ایمان کیا ہے اور اس کی مضبوطی کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے یہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک امتحان ہوتا ہے. سورہ النساء کے اندر پارہ نمبر 5 میں اس سے متعلقہ ایک مضمون ہے جس میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا رویہ بیان فرمایا. وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کوئی نیکی پہنچتی ہے تو ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے پہنچتی ہے، کوئی نقصان یا تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کی وجہ سے پہنچتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ان سے کہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، نیکی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی سیئہ، کوئی برائی ہوتی ہے، فمن نفسک، تو تیرے نفس کی طرف سے ہے. اصل میں اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن تمہاری اپنی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ کا مقصد تمہیں ایک طرح کی وارننگ دینا ہے، یا اپنے گناہ پر جو ہے وہ ندامت یا توبہ کا ایک اس طرف تمہاری توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. سورہ فاطر کی آیہ نمبر 2 یہ کہتی ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد، کہ اللہ رب العزت جب اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گی فلا ممسک لها، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اور جب اللہ بند فرما دے، فرمایا کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، کیونکہ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کے پاس ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. صحیح ستہ کی متعدد کتب کے اندر جامع صحیح بخاری شریف، جامع صحیح مسلم اور سنن نسائی، سنن نبی داود کے اندر روایت مشہور ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز سے متصل اور عام طور پر دعاؤں کے اندر اس دعا کو ضرور شامل فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اے اللہ لا مانع لما اعطیت، جب تو دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اور جب تو کوئی چیز روکنے پہ آئے ولا معطی، تو پھر وہ کوئی دینے والا نہیں ہے. تو دینے اور چھیننے کے فیصلے یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ہم اس کے لیے مخلوق کو کوستے ہیں، لوگوں پر شکوہ شکایات کرتے ہیں، لوگوں کے دروازوں سے امید رکھتے ہیں. عصر حاضر کے بہت بڑے مفسر قرآن اور قرآن مجید کے مدرس، سمجھ لیجیے کہ گزشتہ ایک صدی کے اندر امت مسلمہ نے جو بڑے بڑے رجال پیدا کیے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا فہم
اور قرآن مجید کا تدبر عطا فرمایا۔ ان میں سے سمجھ لیجیے کہ ٹاپ 10 یا زیادہ سے زیادہ ٹاپ 20 کے اندر بہت بڑی شخصیت آتی ہے ہمارے یہی لاہور کے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ جتنی آیات ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان ہے، قدرت کاملہ کا بیان ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے، ان سب کا خلاصہ اگر سامنے رکھ کے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جب بھی انسان کسی سے کوئی کام کہتا ہے کہ بھئی میرا فلاں کام کر دیجیے، تو انسان چونکہ دوسرے انسان کے لیے ایک سبب اللہ رب العزت نے بنایا ہے، دنیا میں انسانوں کو انسانوں سے کام ہوتے ہیں، تو کسی کو کوئی کام کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ یاد دہانی کروانی ہے کہ انسان ہے بھول جاتا ہے، اول الناس یاد دہانی آپ نے کروانی ہے کہ بھئی یہ کام اس طرح کر کے تھا، یا میں نے آپ سے درخواست کی تھی، یا آپ کا یہ کام کوئی اس طرح کر کے کر لیں اس کو۔ اگر یاد دہانی کے بعد دوسری دفعہ آپ نے کہہ دیا تو اب یہ شرک ہو جائے، کیونکہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، آپ کا کام ایک دفعہ اس کو یاد دہانی کرانے کا۔ اب گویا کہ اللہ رب العزت کی اس میں رضا اور منشا شامل نہیں، اور آپ مخلوق سے امید رکھ کر کے بیٹھے۔ حضرت نے ان آیات کی روشنی میں جو اپنا فہم تھا حضرت نے وہ پیش فرمایا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ آیہ نمبر 17 سورۃ الانعام کی یہ کہہ رہی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تجھے پہنچائے اللہ رب العزت بضر، کوئی تکلیف، ضر تکلیف ظاہری بھی ہو سکتی ہے، باطنی بھی ہو سکتی ہے، ظاہری کوئی نقصان، کوئی مرض، کوئی بیماری، باطنی سے مراد کوئی غم ہے، کوئی حزن ہے، کسی مالی جانی کوئی نقصان ہے کسی کا، فرمایا کوئی بھی نقصان پہنچتے آپ کو، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، الا ہو، سوائے اللہ، سوائے اس کی۔ اللہ کی ذات ہے جو اس نقصان کو تمہارے سے ہٹا سکتی، کوئی مرض یا بیماری ہے اس سے تمہیں نجات مل سکتی ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ہر صاحب ایمان کو یہ دعا ضرور یاد ہونی چاہیے، چھوٹے سے الفاظ ہیں، تھوڑے سے الفاظ ہیں، لیکن انتہائی جامع، اور اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرنے والے یہ الفاظ ہیں۔ ظاہر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلیں گے ان کی تاثیر تو ظاہر ہے کہ اس کا کیا لیول ہوگا۔ تمام دعائیں انسان کو یاد کرنی چاہیے، جتنی ادعیہ منصورہ ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جتنی دعائیں امت کو سکھائی ہیں، وہ ایک طرح سے وہ بھی امت کے اوپر ایک احسان فرمایا۔ کبھی اللہ سے مانگنا کیسے ہے، کون سی دعائیں ہیں جو اللہ کے انبیاء کی ہیں، قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ وصیت فرمائی، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا تھا، ردیف تھا، ردیف کہتے ہیں سواری میں جو پیچھے بیٹھتے ہیں اس کو ردیف کہتے ہیں، میں ردیف تھا آقا کریم علیہ السلام کا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میں تجھے چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم ہمیشہ اللہ کو یاد کرو، اس سے غافل نہ رہو۔ نمبر 2 فرمایا کہ اللہ کو تم یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنا، ذکر قلبی بھی اس کے اندر شامل ہے، ذکر لسانی بھی اس کے اندر شامل ہے، ذکر عملی بھی شامل ہے، یعنی زبان سے یاد رکھنا اور اپنے عمل سے بھی یاد رکھنا۔ ایسا نہیں کہ زبان سے تو یاد رکھتے ہیں اور تسبیحات بھی ہاتھ میں ہیں، لیکن جب حلال و حرام کی باری ہے، کوئی ڈیل کی باری ہے، کسی کے ساتھ کوئی سلوک کی باری ہے، کسی کے ساتھ لین دین کی باری ہے، اپنا نفع نقصان کی باری ہے، جب صاحب دکان فیکٹری میں بیٹھے ہوئے تو اس وقت اللہ کو بھولے ہوئے، ایسا نہیں۔ اللہ کو یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ فرمایا اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ سوال کرو تو صرف اللہ رب العزت کی ذات سے کرو۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ مدد کرو تو صرف مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے۔ پانچویں بات یہ فرمائی کہ جان لو کہ اگر ساری کی ساری مخلوق طے کر لے کہ وہ تجھے نفع پہنچائے گی اور اللہ کی ذات کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے تو تجھے نفع نہیں پہنچ سکتی۔
اگر ساری مخلوق یہ طے کر لے کہ تجھے نقصان پہنچائے گی اور اللہ رب العزت کی ذات کی منشا یہ ہے، مشیت یہ ٹھہری کہ تجھے نفع پہنچانے، کہ تجھے کوئی نعمت ملنی، تو دنیا کی کوئی طاقت اس راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ ہمارے روزمرہ کے تجربات ہیں اور صدیوں کے، ہزاروں سالوں کے انسانوں کے تجربات ہیں جو ایک سے دوسرے کو پہنچتے ہیں کہ بھئی فلاں موقع پر سارے لوگ ادھر ادھر کے سارے لوگ مخالف تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کس طرح سے چمکایا، کس طرح سے اپنی نعمت عطا فرمائی، اینڈ وائس ورسا، اس طرح کے ہزاروں مثالیں۔ فرمایا اس بات کا عقیدہ بنا لو، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک کر دیے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کا فیصلہ وہ اٹل ہوتے۔ نصوص قطعیہ جو ہے وہ اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر تکلیف، ہر غم، ہر بیماری یا جو بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے یا کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہی پہنچتی ہے، تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں اللہ یہ فرماتے ہیں، تم یہ عقیدہ رکھو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کیا کوئی ہے جو کسی مضطر کو، بے بس کو، مجبور کو، کوئی پکڑا ہوا یا جس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، مضطر وسیع المعنی لفظ ہے، اس طرح کی کیفیت کے اندر جو شخص بھی مبتلا ہے تو اس کے سارے راستے ہی بند ہیں، سارے دروازے ہی بند ہیں، کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے، بے بس آدمی ہے۔ اما یجیب المضطر، اسباب کے درجے میں وہ بیچارہ ایک طرح سے مایوسی کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، مضطر ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، جب وہ اللہ کو پکارتے تو کون جواب دیتا ہے اس کا؟ ویکشف السوء، کون ہے جو اس کے سوء کو اور اس کی تکلیف کو دور کرتے، اس کی ڈھارس بدلاتے، کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ، کیا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ فرمایا صرف اللہ کی ذات۔ جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انس اگر تمہیں نمک جیسی عام چیز جو کہ عمومی طور پر دستیاب رہتی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ سستی مل جاتی ہے، فرمایا وہ بھی کم پڑ جائے تو اللہ سے سوال کرو۔ اس طرح سے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انسان اسباب اپناتا ہے، اسباب کی نفی نہیں ہے، نہ ہی ان آیات سے اور نہ ہی ان احادیث مبارکہ سے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی توجہ سب سے پہلے کس کی طرف جاتی ہے ایسے حال میں جب اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مشکل پڑتی ہے، فرمایا سب سے پہلے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آیت کے دوسرے حصے میں اس لیے فرما دی کہ اور اگر پہنچے، مس سے یمس، چھونا یا پہنچنا، اگر پہنچے تجھے بخیر، کوئی خیر، کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ذات یعنی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی، خیر پر بھی اسی کی قدرت ہے، ضر پر بھی اسی کی قدرت ہے، وہی کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور فرمایا سنو کیوں ہم یہ کہہ رہے وَهُوَ الْقَاهِرُ، کیونکہ وہ قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ قاہر کہتے ہیں زبردست کو، طاقتور کو، اسی کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے قہار، وہ اللہ کی صفت ہے۔ جب ہم کوئی بھی قرآن مجید کھولتے ہیں، قرآن مجید کے جو نسخے ہیں تو ان کے شروع میں گتے کے بالکل اندرلی سائڈ پہ اللہ رب العزت کی صفات کاملہ کا تذکرہ، اس میں دو صفات آتی ہیں جو ہم وزن ہیں، الجبار، القہار، زبردست، طاقت والا، کنٹرولر، دا سسٹینر، جس کے قبضے سے، جس کی پکڑ سے کوئی چیز کائنات کی باہر نہیں، ہر چیز کے اوپر ایک مضبوط قبضہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ تو اسی چیز کو، اسی قدرت کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے یہ صفت استعمال کی جاتی ہے قاہر کی یا قہار کی۔ فرمایا جب اسی کا قبضہ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کسی اور کو کوسنے دینے کی اور شکوے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ شکری کے بول بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فقہ کے بہت بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت کا کپڑے کا کاروبار تھا، امپورٹ کیا کرتے تھے،
حضرت رحمہ اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ کسی شخص نے آ کر کے خبر دی کہ حضرت وہ جس کشتی میں آپ کا مال آ رہا تھا نا وہ ڈوب گئی ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا مال بھی ڈوب گیا، پتہ نہیں وہ کتنے دراہم اور دینانیر کا ہوگا وہ۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ، اور اپنی جو تلاوت تھی، جو معمولات تھے، حضرت اس میں مصروف ہو گئے۔ اور کچھ ہی دیر گزری کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت وہ خبر جو ہے نا وہ جھوٹی ہے، وہ کوئی اور کشتی کے بارے میں جس میں آپ کا مال آ رہا تھا نا تو وہ صحیح سلامت ہے ماشاءاللہ۔ حضرت نے پھر فرمایا الحمدللہ، نہ ایک لفظ اوپر نہ ایک لفظ نیچے، نقصان کی خبر پہنچی تب بھی الحمدللہ، اور نقصان سے بچ جانے کی خبر پہنچی تب بھی الحمدللہ۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں دونوں صورتوں میں نقصان، نفع اور نقصان دونوں میں الحمدللہ؟ فرمایا کہ بھئی نقصان اگر ہو گیا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ مال میرے لیے کسی اور نقصان کا، کسی اور تکلیف کا سبب بنتا، وہ جو مال آتا، وہ جو منافع تھا، اللہ نے اس کو دور کر دیا مجھ سے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور جب فائدہ پہنچا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کوئی خیر رکھی ہے تو مجھ تک پہنچائے۔ ہر مسلمان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو بھی نعمت دینا وہ ایمان والی، عافیت والی، تحفظ والی دینا، کہ اس میں نقصان، بیماریاں، تکلیفیں نہ ہوں۔ ایسے مال کا کیا کرنا ہے کہ اس میں نقصان کی شکلیں ہی شکلیں ہوں، کہ اس میں انسان اتنا بیزی ہو جائے، اس طرح سے پھنس جائے کہ انسان کو توفیق نہ ہو اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کی، مسجد میں آنے کی، نماز کی طرف لگنے کی، ذکر و اذکار سے غافل کر دے، تلاوت قرآن مجید سے غافل کر دے۔ تو ایسی نعمت کا کیا کرنا ہے، ایسے کام کاروبار کا کیا کرنا ہے، تو اس میں تو نقصان والی شکلیں نکلیں گی، اللہ کی نافرمانی والی شکلیں نکلیں گی۔ تو فرمایا اس لیے عقیدہ یہ بناؤ وَهُوَ الْقَاهِرُ، کہ اللہ کی ذات طاقتور ذات ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو دین اسلام بہت بڑی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لوگوں ہم تمہیں 5 چیزوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مالی نقصان، والانفس، جانی نقصان، والثمرات، اور پھلوں کا نقصان، پھلوں، کھیتیوں، سبزوں کا نقصان، تمہیں ان کے ذریعوں سے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ اب فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں نقصان کی صورت میں ہم ان کو خوشخبری سنا دیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں بھولے والے عجمی مسلمان ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے کہ شاید کہ کوئی موت کی خبر ہوتی ہے تو اسی وقت انا للہ پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی انسان کو کوئی نقصان کی صورت پہنچتی ہے تو اس کو چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ ہمارے یہاں یہ کہ جب بھی کوئی شخص یہ پڑھتا ہے تو فوراً پوچھتے ہیں کون فوت ہو گئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی شخص کے مرنے کے اوپر ہی پڑھنی ہے، بھئی کوئی بھی نقصان پہنچے، کوئی بھی تھوڑی بہت، تو اس میں انسان پڑھے انا للہ، بے شک ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے خیر کا سارا فیصلے ہیں، اللہ کی طرف سے نقصان کی صورتیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، فرمایا قاہر ہے وہ اپنے بندوں پر، زبردست، کوئی بھی اس سے بچ کر کے نکل نہیں سکتا۔ سورہ انفال میں اللہ نے اعلان فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، ان بے ایمانوں سے یہ کہو تم یہ گمان نہ کرو کہ سبقوا، تم اللہ سے سبقت لے گئے ہو، بھاگ جاؤ گے، بچ جاؤ گے، ہرگز یہ گمان نہ رکھو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ زمین و آسمان، اس میں جتنی فوجیں ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، وہ سب اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے، بہت تاریخی جملہ شاعر نے کہا تھا، طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے، ساری طاقتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، فرمایا ہاں اب تمہارے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کسی شخص کو اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے، جکڑتا کیوں نہیں ہے، فوراً سزا کیوں نہیں ملتی، فوری طور پر کسی ظالم کو گھسیٹا کیوں نہیں جاتا، کسی بے ایمان بدماش کو پکڑا کیوں نہیں جاتا، کسی غاصب کو گردن سے کیوں نہیں پکڑا جاتا، کسی کو فوری طور پر سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ فرمایا نہیں، اللہ کی مخلوق ہے ساری، اللہ ایسا جذباتی نہیں ہے
وهو الحکیم الخبیر، وہ حکمت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، حلیم ذات ہے، حلیم۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی اللہ رب العزت کی صفت کا استعمال ہوا ہے علیم کا، علیم جاننے والا، کہ وہ جانتا ہے کون کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور صفت آئی ہے، کہیں پہ حلیم آئی ہے، کہیں پہ حکیم آئی ہے، یاد رکھو وہ حلم والا ہے، حلیم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی جو صفت ہے منتقم، اگر اس کی امیڈیٹ ریفلیکشن شروع ہو جائے، یعنی بدلہ لینا شروع کر دے، تو سارے کفار تو بھوکے مر جائیں۔ ادھر سے انسان جو ہے وہ گناہ کرے، ادھر سے فوری طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ پکڑ آ جائے، اور ایک سے دوسرا قدم ہی وہ نہ اٹھا سکے۔ لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کے انتقام اور اللہ کے غصے کے اوپر غالب ہے، اس لیے علیم کے ساتھ ہر جگہ پہ حکیم کی صفت ہے، حلیم کی صفت ہے، کہ وہ اپنی پاورز کو، اپنے اختیارات کو وہ حکمت کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ وہ الحکیم الخبیر، وہ حکیم ہے اور وہ خبیر ہے، خبر ساری رکھتے ہیں لیکن وہ حکیم ہے، حکمتوں والا ہے۔ رب سمجھ نصیب فرمائے ہماری۔